آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں نا، لاؤ دیکھتا ہوں کیا علی مرزا نے کہا ہے، بعد میں وہ دیکھنے والا خود دکھتا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے تو جو ان کی طرف جھانکے گا وہ جھانکنے والا بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا. بچنا چاہیے. اور کون شکوک و شبہات میں ڈالتا معلوم ہے؟ شیطان کس کی شکل میں آ جاتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر کی شکل میں، کبھی انجینئر کی شکل میں، کبھی وکیل کی شکل میں. ابھی ہمارے معاشرے میں علی مرزا نامی ایک چل رہا ہے، انجینئر کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جو انجینئر ہے وہ انجینئر کا کام کرے، جو اس کا شعبہ ہے جس میں ماہر ہے بس اس میں ہی لگا رہے. جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹری شعبے میں لگا رہے. اگر ڈاکٹر کو آپ انجینئر پکڑا دیں، انجینئر کو ڈاکٹری پکڑا دیں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپریشن فیل ہو جائے گا، مریض مر جائے گا. اور معاشرے میں ہو رہا ہے، کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے مفتی بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے مفتی بنا ہے، کوئی جو ہے وکیل ہے مفتی بنا ہے، معاشرے کو تباہ برباد کر رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. ہو رہا ہے معاشرے میں. علی مرزا جیسے جاہل آ رہے ہیں نا، اس کے ہم نوے بہت سے ہیں. آپ غور کیجئے، علی مرزا جو ہے امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے اعتراض کرتا ہے رضی اللہ عنہ. وہی حضرت معاویہ حضرت بریدہ سے اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں اس برے واقعے میں جو صحیح سند سے مل رہا ہے. اس صفائی والے واقعے کو علی مرزا نے اپنی جہالت کی بنا پر خامی مبتلا کر کے امیر معاویہ کو کہا اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے. نعوذ باللہ. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور خاص طور سے علم کتابوں سے حاصل کرنے اور انگلش اور اردو پڑھ کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے. عربی پڑھنا چاہیے. وہ شراب کو شراب سمجھ لیا تھا انہوں نے. شراب بولے تو عربی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ پینے والی چیز. پانی کو بولیں جب بھی شراب، نبیز کو بولیں گے تو شراب بولیں گے. حضرت ابو ہریرہ نے شہد کو بھی شراب کو ورڈ استعمال کیا، شہد پینے کو شراب. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شراب عربی میں پینے کے مراد ہے. شراب بولے تو خمر نہیں، عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے. علی مرزا کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے. خیر، ایسی جہالت ہمارے معاشرے میں اور ہو رہی ہے. ایسے کئی لوگ علی مرزا جیسے ہیں، فتح محمد ہے، شکیل حنیف ہے، اور کئی لوگ آتے ہیں. آپ غور کریں، میں نے جو شیطان کی مثال دی ہے، انسان نما شیطان بھی آتے ہیں، شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں. دیکھیے آپ غور کریں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے. اور کون شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کس کی شکل میں آ جاتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر کی شکل میں، کبھی انجینئر کی شکل میں، کبھی وکیل کی شکل میں. ابھی ہمارے معاشرے میں علی مرزا نامی ایک چل رہا ہے، انجینئر کی شکل میں شیطان آیا ہوا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی جو انجینئر ہے وہ انجینئر کا کام کرے، جو اس کا شعبہ ہے جس میں ماہر ہے بس اس میں ہی لگا رہے. جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹری شعبے میں لگا رہے. اگر ڈاکٹر کو آپ انجینئر پکڑا دیں، انجینئر کو ڈاکٹری پکڑا دیں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ آپریشن فیل ہو جائے گا، مریض مر جائے گا. اور معاشرے میں ہو رہا ہے، کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے مفتی بن گیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے مفتی بنا ہے، کوئی جو ہے وکیل ہے مفتی بنا ہے. معاشرے کو تباہ برباد کر رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کی ایک نشانی ہے کہ ایک فتنہ کھڑا ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. ہو رہا ہے معاشرے میں. علی مرزا جیسے جاہل آ رہے ہیں نا، اس کے ہم نوے بہت سے ہیں. آپ غور کیجئے، علی مرزا جو ہے امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے اعتراض کرتا ہے رضی اللہ عنہ. پہلے تو ایک بات ذہن نشین ہے، جن صحابہ کرام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ڈکلیئر کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب ان کے بارے میں انگشت بدل کرنا کسی کی مجال نہیں ہے، کتنا بھی بڑا پاورفل ہو، کتنا بھی بڑا تعلیم والا ہو. اور یہ تو ایسے ہیں کہ شریعت کو انگلش نہیں تو اردو میں سیکھے ہیں، عربی تو 2 کلاس بھی نہیں پڑھے ہیں. ان کے ہم نوا بھی ایسے ہی ہیں، عربی جب دیکھیں تو عربی نہیں پڑھتے ہیں. اسی لیے گمراہی پھیل رہی ہے اور امت گمراہ ہو رہی ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے ہاں علی مرزا نے ایسے کہا، شک میں پڑ جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت بریدہ، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ عبداللہ حضرت بریدہ بن صحابی کے بیٹے ہیں. یہ جو ہے حضرت ان کے پاس آتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت معاویہ کاتب وحی ہیں. پہلے تو صحابی رسول ہیں، مسئلے خلاص ہو گیا.
پھر کاتب وحی ہیں, وحی کو لکھنے والے, یہود ان کو چڑھایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لو, انہیں آپ کے سالے بھی ہونا, بات اتنے قریبی رشتے کے. اس کے بعد بھی جو ہے لوگ ان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. علی مرزا سے جاہل آدمی کہتا ہے کہ علی جو ہے حضرت کعب کے پاس حضرت بریدہ کے بیٹے عبداللہ اور بریدہ دونوں آئے. یہ عربی نہ پڑھنے کی وجہ سے, عربی سے جہالت کی وجہ سے, 2 کلاس عربی نہ پڑھنے کی وجہ سے جہالت آئی ہے, اور یہ جہالت لوگوں میں بھی داخل ہو رہی ہے. لوگ تحقیق نہیں کر پاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے, سوچنا ہاں صحیح کہہ دیا اس نے, گمراہ ہو جاتے ہیں. اور پھر کچھ گمراہ ہوتے ہیں تو بتاتے بھی نہیں, دوسروں کو گمراہ کرنے لگتے ہیں. ایسے وقت میں جب کوئی مسئلہ آئے تو پہلے تو آدمی کو اس کی طرف جھکنا ہی نہیں چاہیے. شریعت کا حکم ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے سنا ہوگا, میں نے ابھی پڑھا ہے خطبہ جمعہ کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتن, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن, بہت فتنے ہوں گے, فتنے بہت عام ہوں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے القائد خیر من القائم, اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر, کھڑے رہنے والا چلنے سے بہتر, چلنے والا دوڑنے سے بہتر. یعنی جب ایسے فتنے ہو جائیں گے تو آدمی کو اپنی رفتار کم کر لینی چاہیے. فتنوں کے دور میں اپنی رفتار کم کر لینے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا ہے, بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے, کھڑے رہنے والا چلنے والے سے, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر, رفتار کم کرنا چاہیے. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس میں فمن تشرفا, جو اس نے جھانکا, استشرفہ, وہ فتنہ اس کو بھی اچک لیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں نا, لاؤ دیکھتا ہوں کیا علی مرزا نے کہا ہے, بعد میں وہ دیکھنے والا خود دکھتا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے تو جو ان کی طرف جھانکے گا وہ جھانکنے والا بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا. بچنا چاہیے. اور اگر کہیں اتفاقاً نظر آ جائے تو علماء کی, بڑے بڑے جید علماء کی رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو کتابی علماء ہیں بچنا چاہیے ان سے, یہ گمراہی کے خود بھی اڈے ہیں, گمراہ کرتے بھی ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں, امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ بیان کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا, کیا کہتے ہیں, بیٹا دھیان دینا, تو کتابی علماء سے بچنا, کیونکہ وہ شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. شیطان سے زیادہ خطرناک کتابی علماء ہے, چاہے علماء کی فہرست میں ہو یا پھر جو ہے ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل کی فہرست میں ہو, واقعی گمراہ ہوتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. اب ایک وکیل ہے, وکیل ہونا چاہیے. اب وکیل فتوے دیں گا تو کیسے دیں گے معلوم ہے, ایسے دیں گا جو شریعت کے خلاف. ایک بندے کو کہتا ہے کہ اگر کوئی کھڑکی سے دیکھ لیتا ہے, کوئی برائی جھانکتا ہوتا ہے, اور برائی آپ جانتے ہوں گے, سنے ہوں گے آپ نے, میں صرف اشارتاً بتا دوں, جھانکتا اگر ہے تو جب تک دل میں رکھتا ہے برائی کو تو برائی نہیں رہے گی. جس وقت کسی سے مولانا سے کسی سے پوچھ لیا برائی کی اپنی اصلاح کرنے کے لیے, برائی کو انہوں نے یہی کہا اصلاح کرنے کے لیے, برائی کو ظاہر کر کے بس اس میں گناہ لاگو ہو گیا, نہیں ہوا. شریعت کے گہرائی سے مطالعہ کریں. اگر ایک آدمی کسی برائی میں مبتلا ہوا ہے اور اگر اصلاح کے مقصد سے کسی عالم سے پوچھتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں لاگو ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اصلاح چاہیے, توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کتابی علماء سے بچیں. آج معاشرے کے اندر بہت لوگ بس فالوور بہت بڑھتے جاتے ہیں, کیوں کہ یہ سب معاملہ جو ہے قیامت کے آثار میں سے ہیں. خیر اللہ رحم کرے. تو خیر انجینئر صاحب کے پاس جو ہے وہ کہتے ہیں روایت جو صحیح سند سے, بخاری اور مسلم کی روایت پر انہوں نے اعتراض کیا ہے, جب ایک حضرت کاتب وحی کے پاس پہنچے, حضرت معاویہ کے پاس, باپ بیٹے, ایک صحابی ہیں ایک صحابی کے بیٹے ہیں, تو پہلے کھانا آیا. دیکھ لیجئے میں صرف مختصر میں بتاتا ہوں. پہلے کھانا آیا, کھانا یاتی بالطعام فاکلوا, کھانا آیا تو انہوں نے کھا لیا. ویاتی بالشراب, بس یہ علی مرزا نے شراب کو اردو والا شراب سمجھ لیا. اردو میں پڑھا نا اس نے حدیث, بس اردو میں پڑھا تو اردو سمجھ لیا. ارے شراب, اصل میں حضرت معاویہ پہ پہلے ہی لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کا شرکہ یہ پیتے ہیں, ایک اعتراض ان کے اوپر تھا. اب اعتراض تو بہرحال تھا, لیکن وہ اعتراض وہ غلط تھا. وہی حضرت معاویہ حضرت بریدہ سے اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں اس پورے واقعے میں جو صحیح سند سے مل رہا ہے. اس صفائی والے واقعے کو علی مرزا نے اپنی جہالت کی بنا پر خامی مبتلا کر کے امیر معاویہ کو کہا اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے. نعوذ باللہ.
یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور خاص طور سے علم کتابوں سے حاصل کرنے اور انگلش اور اردو پڑھ کے حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ عربی پڑھنا چاہیے۔ وہ شراب کو شراب سمجھ لیا تھا انہوں نے۔ شراب بولے تو عربی میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ پینے والی چیز۔ پانی کو بولیں جب بھی شراب، نبیز کو بولیں گے تو شراب بولیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے شہد کو بھی شراب کو ورڈ استعمال کیا، شہد پینے کو شراب۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شراب عربی میں پینے کے مراد ہے۔ شراب بولے تو خمر نہیں، عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے۔ علی مرزا کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے۔ خیر، ایسی جہالت ہمارے معاشرے میں اور ہو رہی ہے۔ ایسے کئی لوگ علی مرزا جیسے ہیں، فتح محمد ہے، شکیل حنیف ہے، اور کئی لوگ آتے ہیں۔